بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید میرے چینل اردو پوئٹری پر۔ اب اس چینل میں آپ کو پوئٹری کے ساتھ ساتھ ناول بھی سننے کو ملیں گے، تو آئیں چلتے ہیں اپنے ناول کے پہلے ایپیسوڈ کی طرف۔ دل کے رستے دشوار بہت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پاک ہے، جو تمہیں دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ رات کے 3 بجے کا عالم تھا۔ کمرے میں 0 پاور کے بلب کی غیر واضح سی روشنی اور سر سی خاموشی تھی۔ ساری کائنات ہو کے عالم میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ گم سم، شعور سے بیگانہ، جاگتے ہوئے تیسری رات بتا رہا تھا۔ نیند بہت بےکال سی اس کی کھلی آنکھوں کو بند کرنے کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کے ماتم کرنا وجود میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے کیے پختہ ارادے سجائے گئے خواب لاحاصل کا دکھ اس کے اندر بین ڈال رہے تھے۔ متضاد سوچوں کی ماجگاہ بنا بوجھل اور باری سار اس نے بمشکل اٹھایا۔ حالی آنکھوں سے اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے اجڑے ہوئے کمرے کا حلیہ اجنبیت سے دیکھا۔ بیڈ کی چادر دوہری ہو کر آدھی کارپٹ پر رل رہی تھی۔ بیڈ اور نیچے کارپٹ پہ سارے بے بسی اور مایوسی سے پھاڑے گئے تکیوں کی روئی مدھم روشنی برف کے گالوں کی طرح رقص کرنے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر دری پرفیوم، کٹ اسپرے، ہیئر برش، لوشن وغیرہ سب بوتلیں زمین پر زور سے پٹکنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھیں یا ادھر ادھر یوں ہی لڑک گئی تھیں۔ اس نے ان دنوں بے تحاشا اسموکنگ کی تھی، حالانکہ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہ تھا۔ گلاس ٹیبل جا بجا راکھ سے اٹا ہوا تھا۔ کمرے کا جائزہ لے کر اس نے سر کو دائیں سے بائیں جھٹکا اور اپنے تھکن زدہ بڑے وجود سے بہت سی ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ کا بوجھ ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ روشنی ہلکی سی روشنی میں بکھری چیزوں کو مزید قدموں تلے رولتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کافی دیر پر بے یقینی سے آئینے میں اپنے عکس کو تکتا رہا، پھر بلا ارادہ ہی اپنی دونوں ہتھیلیوں سے گالوں کو رگڑنے لگا۔ غیر محسوس انداز میں وہ کسی ذہنی مریض کی طرح یہ عمل بار بار دہرا تھا، جیسے اس کو کسی اور کے چہرے کا گمان ہو۔ ایسا کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں کے زخم کا بھی احساس تک نہ ہوا جس پر اس نے بینڈیج کی تھی۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں چکنی سی ہو گئی تھیں۔ اس نے چہرے کو آئینے کے مزید قریب لے جا کر غور سے دیکھا۔ گھنے بال ہاتھ سے الجھے ہوئے تھے۔ اس کا ہلکا سامنا رنگ سیاہی مائل لگ رہا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں زیادہ اسموکنگ کی وجہ سے۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ، ہونٹ سیاہ ہو چکے تھے۔ اس کے جسم پر 3 دن پرانے کپڑے تھے۔ اسے یاد آئے کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ ہر زاویے سے اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور ہینگر میں لٹکے کپڑوں کو تنقیدی نظروں سے الٹتے پلٹتے اس نے سیاہ شلوار قمیض منتخب کر لیا۔ شاور پوری رفتار سے کھولے وہ ٹھنڈے یخ بختہ پانی کے نیچے 15 منٹ کھڑا رہا۔ ایک طویل بات لے کر وہ باہر آئے۔ بات کے بعد بھوک کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ کچن فریج میں رات کا کھانا بنا پڑا تھا۔ کھانے کے ڈونگے دیکھتے اس کا جی پھر سے اچاٹ ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ڈونگا واپس رکھ کر اس نے دودھ کا ڈبہ نکال لیا۔ چائے بنانے لگا۔ اس دوران اس کے ذہن میں کتنی ہی یادیں ابھرنے لگی تھیں۔ کسی کا وجود، باتیں، کہکے، چھیڑ چھاڑ اسے خود سے بیگانہ کرنے لگے۔ ان تکلیف دہ سوچوں سے فرار پانے کے لیے اس نے برنر کی آنچ تیز کر دی۔ دھیان بٹانے کے لیے وہ بلا وجہ ہی کیبن کھول کر بند کرنے لگا۔ ایک کیبن میں بسکٹ کا پیکٹ نظر آنے پر اس نے اٹھا لیا۔ چائے کے سپ بھرتے ہوئے اس نے سامنے دری پلیٹ پر یا تو دھیان نہیں گیا یا وہ کھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ خالی دماغ، خالی دل، خالی جسم اور خالی روح۔ چائے کے آخری گھونٹ تک ان الفاظ کی گردان اس کے ذہن میں چلتی رہی۔ اچانک کسی کی یاد اس کے اندر ابھری۔ وہ جلدی سے مگ رکھ کر بکھری چیزوں کو مزید بکھیرتا اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد موبائل اسے مل گیا۔ اس شخصیت سے بات کرنے کے لیے شاید بڑا حوصلہ درکار تھا۔ اس نے اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکالنے کے لیے کھڑکی کے دونوں پٹ وا کر دی اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے بہت آہستگی سے وزنی باری لکڑی کا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کا بیٹا اندر سو رہا ہے۔ وہ اس سے آخری بار ملنے آئی تھی۔ اس کا دل چاہے کاش وہ جاگ رہا ہوتا، وہ اس سے چند باتیں کر لیتی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو اسے سوال و جواب کرتا جانے نہ دیتا، جبکہ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس نے تو بڑی ہی ہمت سے قسمت کی چال کو ہموار کیا تھا، مگر زندگی ہمیں وہی دیتی ہے جو قسمت میں لکھا جا چکا ہو، اور قسمت لکھ کر محفوظ الفاظ سے پھرتی ہے۔ وہ قدم اٹھاتی ہیل کی آواز پیدا کیے بغیر وہ سنگل بیڈ پر محو خواب بچے کے سرہانے آ بیٹھی۔ بچے نے سینے تک کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ کان کے نیچے رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ معصوم فرشتے سے نظریں نہ ہٹا پائی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے اپنا سفید ہاتھ اس کے سیاہ ریشم جیسے ماتھے پر بکھرے بالوں میں پھیرا۔ بالوں کو سنوارتی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔
اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی آنکھوں پر آ رکیں۔ بچے کی آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی تھیں، ویسی ہی چمک، ذہانت سے بھرپور، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی مائل ادھ کھلے ہونٹ جن سے موتیوں کی مانند سفید دانت ہلکی سی جھلک دکھلا رہے تھے۔ سوتے میں اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے نکلتی گرم تپش غیر محسوس انداز میں چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بھی گرما رہی تھی۔ یہ بچہ اس کے 7 سال کا بیٹا، اس کا خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے اس نے رشتہ چنا تھا۔ تھوڑی دور جا کے ہی نہ ہموار دشوار گزار ہو گیا تھا، واپسی بھی ممکن نہیں تھی، مگر اب اسے چلتے ہی رہنا تھا چاہے جتنی بھی کھائیاں آتیں۔ اس کے گال آنسوں سے بھیگ رہے تھے، وہ اپنی ممتا کی آگ بجھانے کے لیے اس پر جھک گئی اور چومنے لگی۔ اب بھی وہ مکمل سیراب بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی ماں دروازے پہ آ کھڑی ہوئی۔ یہ اٹھ جائے گا، اس نے محتاط انداز میں اسے احساس دلایا، جس کا مطلب تھا اب اسے مزید بچے کے پاس نہیں رکنا چاہیے۔ اس نے شفقت سے بچے کو چھوتے ہوئے دھندلائی آنکھوں سے ماں کو دیکھا، اس کا بے قرار دل بیٹے کو سینے سے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، اسے نواسے کے اٹھ جانے کا خدشہ بہت زیادہ تھا، جسے سنبھالنا اس کے لیے مشکل ترین ہوتا تھا۔ اپنی بیٹی کے جذبات کی اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے اپنے لہتے جگر پر الوداعی نظر ڈالی اور اپنے کٹتے جگر کے ساتھ باہر آ گئی۔ بیرونی برآمدے میں زنک کلر کے سوٹ میں ملبوس شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ بارو پرسنالٹی والا شخص اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے اس کے انتظار سے کوفت میں مبتلا ہو۔ اپنی ماں سے گلے مل کر اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واقعے ہی تھے کہ پھر بند کر لیے۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کے گولے پھانس رہے تھے۔ ماں نے دلاسا دینے کے لیے اسبات میں سر ہلا دیا، اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی اسے اپنی بیٹی کی اس قدر بےقراری سے چڑ تھی۔ آر یو گوئنگ ماما؟ ابھی وہ زیتون کے پاس کھڑے شخص کے قریب پہنچی تھی کہ اس نے آواز نے اٹھتا قدم روک لیا۔ آسمانی رنگ کے گاؤن میں ملبوس، آنکھوں میں نیند کی ہلکی ہلکی سرخی اور آواز میں نمایاں ناراضگی شامل تھی۔ اس کے پاس بیٹے کے سوال کا جواب جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جس ماں نے اپنی اولاد کو 7 سال تک راست گوئی کا سبق پڑھایا ہو، وہ خود اپنے پڑھائے سبق سے انکار کرنا کتنا مشکل تھا۔ وہ ہاں یا نہ میں سر بھی نہ ہلا پائی تھی۔ اس کے برابر کھڑے شخص نے ناگواری سے بچے کو دیکھا۔ ماما، آپ نے لاسٹ ٹائم پرامس کیا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جائیں گی، اس نے ماں کا کہا دہرایا۔ میں آپ کو ساتھ جاؤں گا، مجھے نانو کے پاس نہیں رہنا۔ وہ بکتا ہوا اماں کے پاس پہنچا اور مضبوطی سے ہاتھ دبوچ لیا۔ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ضرور لے کے جاؤں گی۔ اپنے امٹتے آنسوؤں کو روکتے، خود کو مضبوط بناتے اس نے بیٹے سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں ماما، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ماما کی جان۔ بیٹے کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا سارا حوصلہ ڈہ گیا تھا۔ اس نے ننھے ہاتھوں کو باری باری چوما۔ اس کی ماں اور بیزار شخص نے کوفت سے ماں اور بیٹے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ نو نیور ماما، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ ان انکل سے بولیں کہ یہاں سے چلے جائیں، آپ میرے ساتھ رہیں گے جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پچھلے کافی عرصہ سے تھوڑی دیر کے لیے آتی اور جلد واپس لوٹ جاتی تھی۔ ابھی اسے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اب ماں دنوں کے لیے نہیں سالوں کے لیے دور ہو رہی ہے۔ اب کی بار جانے دو، آپ کی بار جانے دو، پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ہم دونوں گٹھے رہیں گے، کھیلیں گے، باتیں کریں گے، بہت کچھ۔ بیٹے کو بہلانے کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے گی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے مرد کی سرسی آواز سنی۔ موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے کب سے چپ کھڑی ماں آگے بڑھی، مضبوطی سے نواسے کو بازو سے پکڑ لیا۔ ایسا وہ اپنی بیٹی کی ہر بار واپسی پہ کرتی تھی۔ اس شخص پہ ماتھوں پر بلوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے بیٹے کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ چھوڑیں نانو مجھے، دور ہٹو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ اس نے مچلتے ہوئے نانی سے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلسل روتے ہوئے بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ پلیز ماما، چھوڑیں نانو مجھے۔ وہ نانی کی باہوں میں بری طرح مچل رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹے ایک جیسی بے بسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ نانی نے مضبوطی سے اسے دبوچ کر اندر گھسیٹنا شروع کیا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی گیٹ پار کر گئی، جس کی واپسی پھر کبھی نہ ہوئی۔